السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی بابرکت والا یہ مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کو ہم شب برات بولتے ہیں، یعنی کہ 15ویں شعبان المعظم کی جو رات آتی ہے۔ تو اس مبارک رات میں اللہ رب العزت جو ہے بے حساب مغفرت فرماتا ہے، بخشش و مغفرت فرماتا ہے، ایک دوسرے کے گناہ معاف کرتا ہے۔ تو اس مبارک رات میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے بھی گناہوں کو معاف فرماتا ہے جن پر جہنم جو ہے واجب ہو چکی ہے، ان کی بھی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، مگر اس مبارک رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت اور بخشش نہیں ہے۔ کہیں آپ تو نہیں ہیں جن لوگوں کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے اس مبارک رات میں؟ اس لسٹ میں کہیں آپ کا نام تو نہیں ہے؟ اور جن لوگوں کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، آئیے وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون کون ہیں اس مبارک رات میں جن کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کا نام ان میں ہے تو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اپنے ان گناہوں سے کیا ہے، معافی طلب کر لیں، یعنی کہ توبہ کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف کر سکیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ جن لوگوں کے گناہ معاف نہیں کیے جائیں گے وہ لوگ کون کون ہیں اس مبارک رات میں جن کی بخشش و مغفرت نہیں ہو پائے گی، وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1 ہے مشرک، یعنی کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا ماننا، اس کی بھی مغفرت و بخشش و مغفرت نہیں ہے اس مبارک رات میں۔ نمبر 2، بغیر عذر شرعی حسد کرنے والا، یعنی کہ بغض و قناعت رکھنے والا، کسی مومن بھائی سے حسد رکھنے والا، بغض و قناعت رکھنے والا، اللہ رب العزت اس مبارک رات میں بھی اس کی بخشش و مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 3، بدکاری کرنے والی عورت، کیا ہے؟ نمبر 3، بدکاری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، یعنی کہ جس کو ہم زانی یا زانیہ کہتے ہیں، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 5 ہے ٹخنوں سے نیچے تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کپڑا لٹکانا، یعنی کہ ٹخنوں کے نیچے اگر کسی شخص نے گھمنڈ کی بنا پر یا تکبر کی بنا پر ٹخنوں سے نیچے اگر کپڑا لٹکایا تو اللہ رب العزت اس کی بھی کیا ہے، اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 6، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، کیا ہے؟ نمبر 6، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یعنی کہ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والا، ماں باپ کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، ماں باپ کی بے ادبی کرنے والا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بولنا، ماں باپ کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالنا، گالیاں بکنا، برا بھلا کہنا، تو اللہ رب العزت جو ہے اس مبارک رات میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 7، شرابی، کون ہے؟ شرابی، یعنی کہ جو شراب پیتا ہے یا اسی طریقے کا کوئی دوسرا نشہ کرتا ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 8، قاتل، ناحق قتل کرنے والا، یعنی کہ کسی مومن بھائی کا اگر ناحق قتل کر دیا تو اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 9، جبراً ٹیکس وصول کرنے والا۔ نمبر 10، جادوگر، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس مبارک رات میں، جو جادو ٹونا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 11، ہاتھوں کے نشانات دیکھ کر غیب کی خبر دینے والا، یعنی کہ جو ہاتھوں کے نشان جو ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر غیب کی خبر دینے والا، یا تو اس کو آپ کاہن بھی کہہ سکتے ہیں یا نجومی بھی کہہ سکتے ہیں یا جوتش بھی کہہ سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس مبارک رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ کے اندر ان باتوں میں سے کوئی بھی اگر بات پائی جاتی ہے تو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور رب کی بارگاہ میں سچے پکے دل سے، صدق دل سے توبہ کر لیں اور یہ عہد کر لیں کہ میں آئندہ ان گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا، اور سچے پکے دل سے اگر توبہ کر لیں گے تو اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اور اس مبارک رات میں بھی توبہ کر لیں کہ مولا میں اس
गुनाहों की तरफ, गुनाह के रास्ते पर कभी नहीं चलूँगा। तो अल्लाह करीम रहीम है, करीम है, गफूर है, तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो तौबा कबूल करने वाला है। और दूसरे तक भी पहुँचाने की कोशिश करें कि जो हमारे इस्लामी भाई हैं जो इन गुनाहों में मुलव्विस रहते हैं, ताकि वो भी अपने गुनाहों से इस मुबारक रात आने से पहले पहले अपने गुनाहों से तौबा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।